صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ صافات آپ نے کل سننی شروع کی، اس کا ابتدائی حصہ سنا. پروردگار نے صف لگانے والے فرشتوں کی قسم کھا کر کے بیان فرمایا ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں. اس کے بعد پروردگار نے محشر کے میدان کو پیش کیا، کس طرح لوگ پیش ہوں گے، اور پھر ان کو کس طرح جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. پھر بیچ میں روک کر کے وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے کچھ پوچھا جائے گا. ان سے کیا پوچھا گیا اور ان کے لیے کیا فیصلہ ہوا وہ آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا. جب انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے ان لوگوں کو انہوں نے ہمیں ستایا، ان کو ڈبل سزا دی جائے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. انہوں نے جواب دے دیا فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تم کو گمراہ کیا اس لیے کہ ہم خود بھی گمراہ تھے. اللہ کی طرف سے جواب ملا فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، تو یہ سب کے سب آج عذاب میں شریک ہوں گے. انا کذالک نفعل بالمجرمین، بے شک ہم مجرم لوگوں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں. ان کا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان کے سامنے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یستکبرون، تو ان اکڑ جاتے تھے، چڑ ہوتی تھی ان کو. سورہ زمر میں یہ مضمون اس سے زیادہ کھول کر بیان کیا گیا. فرمایا یہ ایسے لوگ تھے اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جب ان لوگوں کے سامنے اکیلے اللہ کا نام لو تو یہ چڑھنے لگتے ہیں. صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، اور کچھ نہیں بیان کرتے ہو. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے علاوہ اوروں کا بھی نام لیا جائے تو یہ کھلکھلانے لگتے ہیں، کہتے بڑا زبردست مضمون بیان ہوا آج، کیا بات بیان ہوئی. اذا ہم یستبشرون ویقولون، اور دوسرا جرم کیا تھا؟ ایک جرم تھا توحید کا انکار، دوسرا جرم تھا رسالت کا انکار، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار. اور انکار ہی نہیں، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ قرآن میرے پیغمبر پر نازل ہوا، قرآن کو مانو، آخری پیغمبر کو مانو. وَيَقُولُونَ، تو یہ کہا کرتے تھے اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم چھوڑ دیں آلِهَتِنَا اپنے خداؤں کو، لِشَاعِرٍ مَجْنُون، ایک پاگل شاعر کی وجہ سے، ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے. اللہ اکبر، ایک طرف آپ کو دیوانہ بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف آپ کو شاعر بھی کہتے ہیں. قرآن پاک نے کہا یہ شاعر ہیں اور یہ دیوانے ہیں، بل کچھ نہیں، بلکہ جاء بالحق، یہ حق کو لے کر آئے ہیں، سچائی کو لے کر آئے ہیں، سچے دین کو لے کر آئے ہیں. وصدق المرسلین، اور انہوں نے سارے رسولوں کی تصدیق کی ہے.
جن جن انبیاء کرام کو تم مانتے ہو ان کو انہوں نے سچا بیان کیا کہ وہ سچا دین لے کر آئے تھے، انہوں نے سچائی بیان کی تھی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، اب نتیجہ یہ ہے کہ ضرور بضرور تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، چکھنا پڑے گا، تمہیں اچھا لگے برا لگے، چیخو چلاؤ۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم کو نہیں سزا دی جائے گی، تجزون، تم کو نہیں جزا دی جائے گی، تم کو نہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ایک ہی لفظ ہے، اس کے اندر یہ سارے معنی، جزا کے معنی بدلہ ہے اصل میں، لیکن اردو کا عجیب محاورہ ہے، برا بدلہ ہو تو اس کو کہتے ہیں سزا ملی، اور اچھا بدلہ ہو اس کو کہتے ہیں جزا ملی۔ کتنی اچھی جزا ملی، عربی میں دونوں کو جزا کہتے ہیں۔ وما تجزون، اور تم کو بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے، الا ما کنتم تعملون، مگر ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے۔ مگر کا مطلب وہ پیچھے سے احشر الذین ظلموا، ظالموں کو یہاں کو، ان کو جمع کرو، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کو ہاں کو، اور یہ ظالموں کے ساتھ پیش آیا جس طرح پیچھے بیان ہوا۔ الا، مگر ایک بڑا طبقہ اس سے الگ ہے، ان کا ظالموں میں شمار نہیں، ان کا عدل کرنے والوں میں شمار ہے، وہ بروں میں شمار نہیں، وہ نیکوکاروں میں شمار ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے المخلصین، خالص کیے ہوئے، نکالے ہوئے۔ نکالے ہوئے کا مطلب خالص کیے ہوئے، جن کو ان برے لوگوں سے الگ کر دیا گیا۔ وہ تمام لوگ جو آخرت کا انکار کرتے تھے، ایک طبقہ ان سے الگ کیا گیا۔ جو پروردگار کی توحید کے اوپر یستکبرون، اکڑتے تھے، نیک لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو ان سے الگ کیا گیا۔ جو اللہ کے حبیب کو شاعر اور دیوانہ کہتے تھے، ایک بڑے طبقے کو ان سے الگ کر دیا گیا۔ الا عباد اللہ، مگر اللہ کے بندے المخلصین، خالص کیے ہوئے۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کے لیے رزق معلوم، متعین روزی ہے، رزق ہے معلوم جو متعین ہے۔ متعین کا مطلب جو ان کو دنیا میں بتایا گیا تھا کہ تمہیں یہ روزی ملے گی۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور جو وہ چاہیں گے وہ سب کا سب ان کو ملے گا۔ جنت کا وہ رزق، جنت کی وہ روزی جو ان کو دنیا میں بتائی گئی تھی، وہ روزی ان کو ملے گی۔ اور معلوم کے معنی متعین بھی، جو ان کے لیے طے شدہ ہے، جو ان کے لیے پہلے سے متعین ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ فواکہ، پیچھے بھی گزرا تھا، مزے لینے کے لیے پھل ہیں۔ فواکہ، فاکہۃ، ہر میوے کو کہتے ہیں، لیکن میوہ کس لیے ہوتا ہے؟ صرف مزے لینے کے لیے، پیٹ بھر گیا، کھانا کھا لیا، اب مزے لینے کے لیے میوہ کھاتا ہے آدمی۔ اور فکوہا کے معنی ہی مزے لینے کے لیے کوئی چیز کھانا۔ فواکہ، فاکہۃ کی جمع، ان کے لیے میوے ہیں۔ وَلَهُم مُّکْرَمُونَ، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی عزت کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عزت کا دور یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو ایک طبقہ وہ ہوتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے منہ پر مار رہے ہوتے ہیں، ان کی پیٹھوں پر مار رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بچاؤ ہمیں، بچاؤ ہمیں، بچاؤ۔ تتلقاہم الملائکہ، دوسرا طبقہ وہ ہے جن کو فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست تھے، آخرت میں بھی دوست رہیں گے، تمہارا دل بہلائیں گے۔ یہ فرشتے قبر میں بھی ان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے جو بندہ قبر میں پہنچا، اس کو سوال و جواب ہوا من ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل، یہ تین بڑے سوال، ان کا جب اس نے جواب دیا تو فرشتے اس کو جہنم کی جگہ دکھاتے ہیں کہ تیرا وہ ٹھکانہ بن سکتا تھا، قد ابدل اللہ تعالی، اللہ نے اس کو بدل دیا ہے جنت کے اس ٹھکانے سے تیری نیکیوں کی وجہ سے۔ پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، جنت کی ہوائیں کھول دی گئیں، اور اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن گئی، اور اس سے کہا گیا نم کا نمت العروس،
سو جا، جس طرح دلہن سوتی ہے اس طرح آرام سے سو جا۔ پھر محشر کے میدان میں اٹھتے ہیں تو پھر یہ فرشتے ان کا ساتھ دیتے ہیں، یہ ریکارڈ ہے ان کا، یہ ہم لے کر کے آئے ہیں، یہ نیکوکار لوگ ہیں، اور پھر ان کو لے کر کے جنت میں جا رہے ہیں۔ آگے آ رہا ہے سورہ زمر میں، ان الذین، وہ لوگ جن کے لیے پہلے سے بات طے ہو چکی ہے، ان کو اللہ کی عدالت میں لے جایا جائے گا، وفد بنا کر کے، جماعتیں بنا کر لے جایا جائے گا، اور جنت میں ان کی عزت ہوگی۔ کیا عزت ہوگی؟ فرشتے ان کو سلام کریں گے، آپس میں ملیں گے، سلام کریں گے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ پروردگار ان کو سلام کرے گا، اور حدیث میں ہے کہ ہفتے میں ایک دن پروردگار کا اجلاس عام ہوگا، جہاں سب کو زیارت کا موقع ملے گا، سب کو پروردگار کی زیارت ہوگی، اور اس سے بڑھ کر کے جنتیوں کو کسی چیز میں مزہ نہیں آئے گا۔ وَهُمْ مُكْرَمُونَ، ان کی عزت کی جائے گی، فی جنات النعیم، لفظی معنی ہے فی جنات، ایسے باغوں میں، نعیم جو نعمتوں والے ہیں، مزے کی جگہ، نعمت والی جگہ، فی جنات فی مکان نعیم، لیکن آسان ترجمہ اس کا کرتے ہیں نعمتوں بھری جنت میں، جس میں نعمتیں نعمتیں ہیں، جدھر دیکھو ادھر نعمت، جدھر دیکھو ادھر نعمت۔ خادم لگے ہوئے ہیں، قالینیں بچھا رہے ہیں، تکیے لگا رہے ہیں، اور مسیریاں اور چارپائیاں صف کے اندر بچھا رہے ہیں، اور وہ ابھی تصور کرتے ہیں کہ فلاں چیز ہونی چاہیے، وہ ان کے سامنے حاضر کر دی جاتی ہے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنت میں، علی سرر متقابلین، کہاں ہوں گے وہ؟ علی سرر، سرر سریر کی جمع، پلنگوں پر ہوں گے، مسیریوں پر ہوں گے۔ آج سریر کا لفظ بیڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بیڈ کا نام لیتے وہ ہاسپٹل کے بدبودار بیڈ ذہن میں آتے ہیں، اس لیے میں اس کا ترجمہ بیڈ نہیں کرتا ہوں۔ مسیریوں پر ہوں گے، وہ پلنگوں پر ہوں گے، علی سرر متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جنت کی نعمتوں میں سے یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ جب بھی قرآن پاک میں جنت کا ذکر آتا ہے تو یہ آتا ہے کہ وہ کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ دیکھو یہ مجمع بھی بیٹھا ہے، لیکن ایک کی پیٹھ دوسرے کے منہ کے آگے، مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اگر سارے لوگ اس طرح بیٹھیں تو مجمع دور ہو جاتا ہے، تو پھر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے، مزہ نہیں آتا ہے۔ جنت اس کا نام ہے کہ جس میں لوگ گول میز کانفرنس ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، مگر دوری نہیں ہوگی۔ دوری کا کمال تو یہ ہے، ابھی آگے آ رہا ہے، جنت میں بیٹھ کر کے جہنمیوں سے باتیں کریں گے، اور جہنمی بالکل ان کو سامنے نظر آئیں گے، اور جہنمیوں کو جنتی سامنے نظر آئیں گے، بالکل کوئی دوری محسوس نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، جس طرح میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ متقابلین، آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ یہ نعمت کا تذکرہ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، یطاف علیہم، ان کے سامنے گھمایا جائے گا۔ کبھی تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ گھمانے والے کون ہیں؟ کانہم لؤلؤ کانہم لؤلؤ مکنون، ایسا لگے گا کہ وہ بند کیے ہوئے موتی، اور ایک جگہ فرمایا کہ منصور، بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ یعنی جو خادم ہیں وہاں کے، جو خدمت کر رہے ہیں، اس قدر خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے موتی پھینک دیے ہیں قالین کے اوپر، موتی پھینک دیے ہیں پارک میں، چمکتے ہوئے موتی۔ تو ان کو دیکھ کر کے انسان کو اگر کچھ کھانے کی طبیعت نہ بھی ہو تب بھی کھانے کا دل کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس طرح بیان کرتا ہے کہ ان کے سامنے گھمائے جائیں گے۔ اب خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کوئی گھمانے والا ہے تبھی تو گھمائے جا رہے ہیں۔ یطاف علیہم، گھمائے جائیں گے ان کے سامنے، بکأس من معین، معین کے جام، معین کے کاس، جام ان کے سامنے گھمائے جائیں گے۔ دنیا میں انسان دنیا بھی برباد کرتا ہے، آخرت بھی برباد کرتا ہے، دنیا پہلے برباد کرتا ہے، سچ بات یہی ہے۔ ایک عرب ڈرائیور تھا، میرے ساتھ چلا، بظاہر بڑا اچھا، تو جیسے چلی گاڑی چلی تو اس نے فوراً سگریٹ نکالی، تو میں نے کہا ماشاءاللہ اتنے اچھے جوان لگ رہے ہیں، تو آپ یہ اپنی صحت کو خود خراب کر رہے ہیں۔ تو اس نے سگریٹ پر اتنا اچھا تبصرہ کیا جو میرے دماغ میں نہیں تھا۔ اس نے کہا لا، انہ تحرق القلوب اول، ثم تحرق الاجسام، ثم تحرق الدین،
تو میں نے کہا یہ سب کچھ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جسم کو برباد کرتی ہے، صحت کو برباد کرتی ہے، کینسر کا سبب بنتی ہے، کہتا ہے پھر دین کو جلاتی ہے۔ میں نے کہا آپ سب تو یہ میرے سے پہلے جانتے ہیں، تو پھر چھوڑتے کیوں نہیں اس کو؟ تو بس کہنے لگا کیا بتاؤں، بری عادت لگی بچپن میں، اب چھوٹتی نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہارے ہی باپ دادا تھے وہ جن کو شراب کی عادت تھی، ایک ہی اعلان ہوا انما الخمر والمیسر، شراب بھی حرام، جوا بھی حرام، تو پھر کیا ہو گیا؟ مدینہ کی گلیوں میں دریا امڈ پڑا۔ کسی نے نہیں سوچا کہ ہمیں پرانی دوبارہ کسی نے سنا ہی نہیں، کسی کے خیال میں ہی نہیں آیا، تو ہمت نہیں کر سکے وہ، لیکن وعدہ کیا، کہنے لگے میں بھی کرتا ہوں ویسا انشاءاللہ۔ تو دنیا کی شراب میں یہ گندی چیز، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، لیکن پروردگار ایک شراب طہورہ، ایک پاکیزہ شربت پلائے گا جنتیوں کو۔ اس کے لیے کہا جا رہا لا فیہا غو یطاف علیہم، گھمائے جائیں گے ان کے سامنے بکاس من معین، معین کے معنی نتھری ہوئی، فلٹر کی ہوئی، صاف کی ہوئی، نتھری ہوئی شراب کے، شربت کے جام، اور وہ شربت بھی کیسی ہے؟ بیضاء، بالکل سفید، بالکل صاف ہیں۔ یہ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، بعض کا رنگ بھی ایسا، اس میں مرے ہوئے کیڑے بھی پڑے ہوں تب بھی نہیں پتہ چلتا ہے رنگ کے اندر، لیکن یہ جنت کی شراب کا رنگ ہے بیضاء، بالکل سفید، لذت للشاربین، لذت، بہت مزہ دینے والی، جس کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ لیکن دنیا میں جو کچھ بھی تصور کر سکتے ہیں کہ کس طرح مزہ آ سکتا ہے آدمی کو، کیا فائدہ ہو سکتا ہے، وہ تو سب کچھ ہوگا، لیکن جو دنیا کی اس گند میں بربادیاں اور خرابیاں ہیں وہ وہاں نہیں ہیں۔ کیا خرابی ہے دنیا کی اس میں؟ سب سے پہلے سر میں چکر آتا ہے، آدمی جھومنے لگتا ہے، اور پھر بکواس کرتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ فرمایا یہ وہاں نہیں ہے، لا فیہا غول، اس میں غول نہیں ہے۔ غول کا معنی سر میں چکر آنا، اس چکر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سر میں درد کچھ نہیں ہے۔ ولا هم عنها ينزفون، اور نہ وہ ان کی وجہ سے مدہوش کیے جائیں گے، نہ اس شراب کی وجہ سے کوئی بک بک کرے گا۔ آسان ترجمہ جموں کی زبان میں مت نہیں ماری جائے گی، ان کی دماغ بالکل کام کرے گا، بالکل ٹھیک ٹھاک، کوئی فرق ہی نہیں، ایک شربت ہے، بس صرف مزہ آ رہا ہے انسانوں کو۔ اللہ اکبر۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اوپر کہا تھا نعمتوں بھری جنت، کتنی نعمتیں جو آدمی سوچ ہی نہیں سکتا ہے، انسان کے دماغ میں آئی کیا سکتا ہے؟ فرمایا یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، جو چاہو گے وہ ملے گا، وَعِندَنَا مَزِيدٌ، تم کیا چاہ سکتے ہو، ہمارے پاس وہ ہے جو تم چاہ بھی نہیں سکتے ہو دنیا میں، وہ سب ملے گا۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے بعد انسان کو رفیق زندگی کی ضرورت ہے، تو رفیق زندگی بھی ہوں گے ان کے ساتھ، کون ہیں؟ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، وَعِندَهُمْ، اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرف، نگاہوں کو جھکانے والیاں، عین، بڑی آنکھ والیاں، یہ جنت کی حوریں ہیں، اور جو دنیا میں اس کی رفیقہ زندگی تھی وہ ان سب جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ اور جنت کی حوروں کو اتنی اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی، تو جو دنیا کی اس کی رفیقہ زندگی تھی، اللہ دونوں کو جنت میں جانا نصیب کریں تو پروردگار اس کو اتنا حسن عطا فرمائے گا کہ جنت کی حوریں بھی اس پر رشک کریں گی، ان کا حسن اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، ہیچ ہوگا۔ دنیا کی بیوی کو اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا، اور یہ بیوی کے مرد کے لیے کہا گیا۔ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں جی مرد کے لیے جنت کی یہ نعمتیں بیان ہوئیں اور کہا اس کے لیے حوریں ہیں، تو عورتوں کے لیے کیوں نہیں بیان ہوئی ہیں؟ یہ بڑے بد دماغ قسم کے لیے یہ سوال کر سکتے ہیں، کوئی اچھے مزاج کا انسان، سلیم الفطرت انسان یہ سوال نہیں کر سکتا ہے۔ خود بخود جب مرد کو اپنی بیوی ملی تو بیوی کو شوہر بھی ملا نا، لیکن مرد کو بیوی ملے گی، خوبصورت ہوگی، ایسی ہوگی، یہ مرد کے لیے بیان کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن کسی بہن کو اور کسی بیٹی کو اور کسی خالہ کو، کسی ماں کو کہیں کہ تجھے بھی وہاں خصم ملے گا تو اس کو اچھا لگے گا؟ یہ اس کو یہ برا لگتا ہے، اگرچہ یہ بات بھی اس کے ساتھ ہی طے ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ جو دونوں نیک تھے اور اللہ نیک ہی بنائے، اور اس رمضان میں
اللہ تعالیٰ ہر ایک ایمان والے کو ایسا بنائے کہ دونوں جنت میں جائیں۔ اگر دونوں جنت میں گئے تو سبحان اللہ، لیکن نعوذ باللہ اگر ایسا ہو گیا کہ ایک جہنم میں گیا، جس طرح فرعون اور حضرت آسیہ جنت میں گئیں، تو فرمایا جتنی وہ نیک ہوگی اس سے زیادہ نیک اس کو شوہر ملے گا، اور اگر اس کا شوہر جنت میں گیا اور یہ جہنم میں چلی گئی تو شوہر کو تو خود بخود ملنا ہی ہے، جنت کی بیویاں بھی، اور اس کے علاوہ اگر اس طرح کی کوئی اس کو اللہ تعالیٰ بیوی عطا فرمائے جو اس سے بھی زیادہ نیک ہو تو یہ بھی اللہ کے لیے ممکن ہے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان کے پاس ہوں گی، پاس بیٹھی ہوئی کون؟ قاصرات الطرف، نگاہ کو جھکانے والیاں، عین، بڑی آنکھ والیاں، کیسی خوبصورت، کأنہن بیض مکنون۔ دو ترجمہ کیے گئے اس کے، ایک ترجمہ گویا کہ وہ موتی ہیں مکنون، چھپائے ہوئے، پردے میں رکھے ہوئے، اور دوسرا اسی کا ترجمہ کیا گیا گویا وہ شتر مرغ کے انڈے ہیں مکنون، جو کہ چھپائے ہوئے ہیں۔ عورت کی خوبصورتی کو عرب کے شاعر شتر مرغ کے انڈے سے، شتر مرغی، لیکن وہ بولتے مرغی ہیں، اس کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے۔ اس کا انڈا بہت خوبصورت ہوتا ہے، پھر وہ پردے میں رکھا ہوا، اس پر ذرا بھی گرد نہ پڑے تو کس قدر وہ خوبصورت ہے، اور اگر بیض کے معنی موتی کرے تو یہ بھی ممکن ہے، وہ پردے میں رکھے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی۔ دو ان کی خوبیاں بیان کی گئیں، ایک ان کی خوبی بیان کی گئی کہ نگاہیں پست ہوں گی، دوسری ان کی خوبی بیان کی گئی کہ موٹی آنکھ والیاں ہیں اور گویا کہ چھپے ہوئے موتی ہیں۔ یہ جو دوسری خوبی ہے یہ صورت کی خوبی ہے، اور جو پہلی خوبی ہے وہ سیرت کی، کردار کی خوبی ہے، اس کو مقدم کیا گیا۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ اصل میں سیرت کی خوبی ہونی چاہیے، صورت کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور سیرت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے عورت کی؟ ہر مرد یہی چاہتا ہے کہ میری عورت کی نگاہ میرے سوا کسی کی طرف نہ اٹھے۔ قرآن پاک نے اس کو یوں کہہ دیا قاصرات الطرف، اور طرف کے معنی گوشائے چشم، آنکھ کا کنارہ، یعنی وہ پوری آنکھ سے کہیں دیکھیں یہ تو ممکن ہی نہیں، آنکھ کے کنارے سے بھی کہیں دیکھنے والیاں نہیں ہیں، یہ ان کی خوبی ہے۔ قاصرات الطرف، وہ نگاہوں کے کنارے کو جھکانے والیاں، عین، بڑی آنکھ والیاں، کأنہن بیض مکنون، گویا وہ چھپائے ہوئے، پردے میں رکھے ہوئے موتی ہیں، یا پردے میں رکھے ہوئے شتر مرغ کے انڈے ہیں، اور محض انڈا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو کوئی کہے عجیب سی تشبیہ ہے، لیکن جس ماحول میں قرآن پاک اترا اس میں یہ زبردست تشبیہ تھی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، زبردست بات آ گئی۔ میں نے کہا تھا کہ آگے پڑھتے ہوئے ایسا لگے گا کہ آدمی یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ اب جنت میں جنتی پہنچ گئے تو ایک جنتی پہنچا جس کے کلیگ اور جس کے اڑوس پڑوس کے لوگ کچھ ایسے ہی تھے، ٹھیک نہیں تھے، اور کوئی ایسا بھی تھا جس کو آخرت کا یقین ہی نصیب نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ آج کلمہ پڑھنے والے بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو قرآن یہ بار بار کہہ رہا ہے کسی کے نام رکھنے سے مسلمان تھوڑا ہوتا ہے۔ آخرت کا جس پر یقین ہے وہ ایمان والا ہے، نام اس کا رام پرشاد ہو، کچھ بھی ہو، اور نام رکھ لیں اس کا عبد الرحیم، اور اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، وہ اس کا مطلب منکر ہے، وہ کافر ہے، وہ آخرت کو ماننے والا نہیں ہے۔ چنانچہ جنتی جنت میں جائیں گے تو اس طرح کے لوگوں کا خیال آئے گا، یار وہ میرا ایک کلیگ ہوتا تھا یا میرا کلاس فیلو تھا، میرے ساتھ پڑھا کرتا تھا اور بڑی فلسفیاں مارتا تھا اور کہتا تھا یار تو بڑا بیوقوف ہے، ایسی باتوں کو مانتا ہے، یہ کہاں دقیانوسی باتیں ہیں، مریں گے اور پھر جنت ملے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ ایک شاعر نے کہا بس اتنی سی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہوگا، ملے گی شیخ کو جنت اور ہم کو دوزخ عطا ہوگا، بس اتنی سی بات ہے۔ ارے تو یہ کیا چھوٹی بات ہے، یہ معمولی بات ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جنت والے جنت میں پہنچے، فاقبل بعضهم علی بعض، تو وہ متوجہ ہوں گے بعض بعض کی جانب، یتساءلون، اس حال میں کہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔
اور آگے سورہ طور میں آ رہا ہے دنیا کا تذکرہ کریں گے اور کہیں گے یار وہ ایک جگہ بیٹھے تھے نا تو ہم آخرت کا تذکرہ کر رہے تھے، بڑے ڈر رہے تھے دنیا میں، پتہ نہیں کلمہ نصیب ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں آخری وقت کیسا آئے گا، پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا، پتہ نہیں محشر کے میدان میں کیا ہوگا۔ فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر کرم کیا اور ہم کو جہنم سے بچا لیا۔ ان باتوں کو کرتے کرتے قال قائل، کہے گا ایک کہنے والا، منہم ان میں سے، انی کان لی قرین، بے شک میرا ایک قرین ہوتا تھا۔ قرین کے معنی ساتھی، اب وہ ساتھی کلیگ بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی، یعنی ایک پیشہ، ایک کام کرنے والا، یا کلاس کا ساتھی، یا پڑوس کا ساتھی، یا بزنس کا ساتھی۔ میرا ایک ساتھی ہوتا تھا کسی طور پر بھی، یعنی میرے پاس رہتا تھا، میں اس کو توحید کی دعوت دیتا تھا، اللہ ایک ہے، اللہ کے پیغمبر سچے، اللہ کا قرآن سچا، اور میں کہتا تھا آخرت ہے بھائی، منکر نکیر ہیں اور آخرت میں حساب کتاب ہوگا۔ یقول، وہ کہا کرتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، اِنَّکَ، کیا بے شک تو بھی، ارے میں تو تجھے پڑھا لکھا سمجھ رہا تھا، بڑا عقل مند آدمی سمجھتا تھا، بڑا اچھا سائنسٹسٹ، سائنس پڑھا ہوا سمجھتا تھا، تو کیسا بے وقوف نکلا۔ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ تصدیق کرنے کا مطلب آخرت کو سچ ماننے والوں میں سے، کیا تو بھی ان جنت اور جہنم کو اور محشر کو، ان باتوں کو سچ مانتا ہے؟ کیا عجیب بات کر رہا ہے یار۔ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کیا تو بھی سچ ماننے والوں میں سے ہے؟ اور میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں تو ہمارے بھی اس طرح کے بہت دوست ہوں گے۔ میں ایک مرتبہ ایسے ہی ذہن میں آیا، کسی ہمارے دوست نے کہلوایا، بھئی نیت کرو اپنی زندگی کا جو جاننے والا ہوں ان کو دعوت دو۔ تو میں نے بھی ایک کو ذہن میں رکھا، میں باقاعدہ اس کے لیے سفر کر کے گیا، ان سے ملاقات کی، میں نے ان سے کہا مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے، خیر ٹائم دیا، ملاقات ہوئی۔ تو یہ تو اچھی بات ہے کہ آدھے گھنٹے تک اس نے بہت غور سے بات سنی۔ آدھے گھنٹے کے بعد کہنے لگا کہ سر ویسا ہے، اتنے بزی ہیں ہم لوگ کہ ہم کو تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا ہے بچے کیا کر رہے ہیں، بیوی مری ہے کہ زندہ ہے، بستر کہاں پڑا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ البتہ آپ کی باتوں پر کبھی میں غور کروں گا۔ لیکن ظاہری طور پر اس کو لگا کہ بات اتری دل میں، لگا یار مریں گے، مر کے جنت اور جہنم، یہ تو عجیب سی باتیں لگتی ہیں۔ لیکن کہی ہوئی بات، فارسی والے کہتے ہیں داشتہ را بکار آیت، کبھی نہ کبھی کام میں آتی ہے۔ کوئی 5 سال کے بعد شاید ریٹائرمنٹ ہوگی، تو انہوں نے مجھے اچانک فون کیا، حالانکہ اس کے 5 سال کے بیچ کے عرصے میں فون نہیں کیا۔ تو پھر کہنے لگے کہ مفتی صاحب وہ آپ مجھے بول رہے تھے ایسی ایسی باتیں، اس کے لیے کوئی بک بتاؤ مجھے کوئی۔ تو میں نے الحمدللہ 5-6 کتابیں لکھوائیں، خدا جانے اس کے بعد دوبارہ نہیں فون کیا، اللہ ایمان نصیب کرے۔ قال قائل منہم، کہے گا ان میں سے ایک کہنے والا، انی کان لی قرین، بے شک میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، یقول، وہ کہا کرتا تھا، اِنَّکَ، بے شک تو بھی، لمن المصدقین، سچ ماننے والوں میں سے ہے۔ کس کو سچ مانتا ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے یار، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی، اَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا پھر ہم کو سزا اور جزا دی جائے گی؟ مدینون، وہی تینوں معنی، کیا پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا، اور کہ حساب کتاب کے بعد کیا ہمارا فیصلہ ہوگا اور ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ یہ کیا عجیب بات کر رہے ہو یار، کیسے مر گئے ختم ہو گئے، کسی کو جلا دیا، کسی کو دفنا دیا، کسی کو بہا دیا پانی میں، اور کسی کو درندوں نے کھا لیا، کون دوبارہ زندہ ہوگا؟ اِذَا مِتْنَا، کیا جب میں نے کل کہا تھا پھیل کر بیٹھو، پھیل کر تو اچھی بات ہے، لیکن جو دور دور ہیں اگر وہ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں اور قرآن پاک بھی لے لیں تو بڑا مزہ آئے گا۔ اِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں رہ جائیں گے، اِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا ہم کو دوبارہ زندہ کر کے حساب لیا جائے گا؟ مدینون، کیا دوبارہ ہم کو جزا اور سزا دی جائے گی؟ کیا دوبارہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا؟ قال هل انتم مطلعون، یہ قالا کا فاعل کون ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کہے گا، ارے تو کیا ہوا، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا کافی دنوں سے تلاش کر رہا ہوں، پوری جنت میں اس کو ڈھونڈ لیا، وہ کہیں بھی ملا نہیں، پتہ نہیں گیا کہاں ہے وہ۔
تو اللہ کہے گا حل انتم مطلعون، کیا تم اس کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ جھانک کر دیکھتے ہیں دور کے آدمی کو، اس کے پاس نہیں جا سکتے ہیں۔ اور بعض نے کہا نہیں، قالا کا فاعل یہی کہنے والا بندہ ہے، یہی کہے گا اپنے دوستوں سے، ارے وہ جو میری مذاق اڑاتا تھا تم دیکھنا چاہتے ہو اس کو؟ وہ کہیں گے دکھا کہاں ہے وہ؟ قال هل انتم مطلعون، قالا وہ کہے گا حل کیا، انتم مطلعون تم جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو اس کو، لفظی معنی دیکھنے والے ہو، یعنی تمہیں خواہش ہے تم دیکھنا چاہتے ہو اس کو؟ وہ کہیں گے ہاں جی دیکھنا چاہتے ہیں، کہاں وہ؟ اوہو سبحان اللہ، وہ اچانک دیکھیں گے، فطلع تو وہ جھانک کر دیکھے گا ایسے، اور خود دیکھے گا دوسروں کو دکھائے گا۔ یا یہ کہ اللہ نے کہا کیا تو دیکھنا چاہتا ہے؟ تو وہ کہے گا دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ کہے گا دیکھ، تو ایسے کرے گا، سر اوپر اٹھائے گا اور وہ جہنم کے بیچ میں اس کو دیکھے گا، مگر بالکل آمنے سامنے، کوئی ذرا سی دوری نہیں، جیسے بالکل پاس میں آدمی دیکھتا ہے اس طرح دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ قال هل انتم مطلعون، اللہ فرمائے گا کیا تم جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ یا وہ جنتی کہے گا اپنے دوستوں سے کیا تم دیکھنا چاہتے ہو اس کو، کیا تم دیکھو گے؟ فطلع تو وہ جھانکے گا، فرآہ تو وہ دیکھے گا، فی سواء الجحیم جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا، سواء الجحیم جہنم کے بیچ میں۔ اور یہ میں نے ترجمہ کیا دیکھو گے، اور وہ دیکھے گا، قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے، قرآن میں لفظ ہے فطلع، اس نے دیکھا۔ اور یہ دیکھا کیوں کہا گیا؟ یہ عربی کا انداز ہے، جو بات بالکل پکی ہوتی ہے اس کو قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ ہوگی، بلکہ کہتا ہے ہو چکی۔ فطلع تو اس نے جھانک کر دیکھا، جو کہا گیا ویسا ہی ہوگا۔ اور ہمارا اس پر ایمان ہے یقیناً، جو لوگ ہماری بھی مذاق اڑاتے ہیں ہم بھی دیکھیں گے۔ فطلع وہ جھانک کر دیکھے گا، فرآہ تو دیکھے گا اس کو، فی سواء الجحیم جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا۔ تو جو پہلی بات اس کے منہ سے نکلے گی اس کو دیکھ کر، قال تاللہ ان کدت لتردین، قال وہ کہے گا تاللہ اللہ کی قسم، ان کدت لتردین خدا کی قسم، ان یہ ان معنی میں ہے بے شک کے، اور میں نے کبھی یاد بھی کرایا تھا ان کا معنی بے شک کب ہوتا ہے؟ جب اس کے بعد لام زبر لا آتا ہے، لا تردین، یہ لام آ رہا ہے تو اس کا معنی بے شک، ان کتا قسم بخدا بے شک، کتا تو قریب تھا اس بات کے، لتردینی کہ تم مجھے بھی کھڈے میں گرا دیتا۔ اردو والے اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو مجھے ہلاک کر دیتا، تو میرا بیڑا غرق کر دیتا، لیکن اردہ یردی کے لفظی معنی گھڑے میں گرانا، اور تو مجھ کو بھی جہنم کے اس گھڑے میں گرا دیتا۔ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا یار، کس نے دیکھی جنت، کس نے دیکھی جہنم؟ میں نے سنا تھا ہمارا ایک لیڈر کہا کرتا تھا جنت ونت کچھ نہیں وعدہ شادہ، کہتا تھا جہنم تھا ایمان والا، کلمہ پڑھنے والا، لیکن اب رہا ایمان کے نہیں رہا، اب خود ہی فیصلہ کرو۔ کہتا ہے جہنم ونم کچھ نہیں، روبا دابا، یہ خالی ڈراوا شراوا ہے، لوگوں کو سنایا کرتا تھا، ایمان سے محروم تھا سمجھو۔ اللہ ہی جانتا ہے کیسے مرا۔ قالت تاللہ وہ کہے گا خدا کی قسم، ان کتا تو بالکل قریب تھا اس بات کے، لتردینی کہ تو میرا بیڑا غرق کر دیتا۔ او بے ایمان بدبخت، یہ تو میرے اللہ کا کرم تھا کہ میں نے تیری کوئی بات مانی نہیں، ورنہ تو میرا بھی بیڑا غرق کرنے والا تھا۔ اگر میرا رب کا کرم نہ ہوتا آج میں بھی تیرے ساتھ یہاں جہنم میں پڑا ہوا ہوتا۔ ولولا نعمت ربی، اور اگر میرے رب کا کرم نہ ہوتا مجھ پر، لولا اگر نہ ہوتی یہ بات، نعمت ربی کیا بات؟ میرے رب کی نعمت، میرے رب کا کرم، میرے رب کا فضل نہ ہوتا، لکنت من المحضرین تو ضرور بضرور میں ہوتا حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے، میں بھی گرفتار ہو گیا ہوتا۔ میرے رب کا کرم ہے کہ رب نے مجھے بچایا، ورنہ تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا تھا، چکنی چپڑی باتیں، اور آج اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے طالب علم جو الف بے جیم دال پڑھ لیتے ہیں نا، اے بی سی سائنس کا، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں کوئی ڈوٹ ہو رہا ہے۔ ارے بڑے بڑے سائنسدان جو تمہارے پردادے سے بھی بڑے ہیں، جنہوں نے بڑا کچھ کیا، وہ سب کچھ کر کے کہنے لگے کہ ہم کو تو یہی سمجھ میں آیا کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں، اللہ ہے، اور تم کو ڈوٹ ہو رہا ہے، ان کا بھی ڈوٹ یہاں جا کر کے نکلے گا۔
لولا نعمت ربی، اگر میرے رب کا کرم نہ ہوتا، لکنت، ضرور بضرور ہو جاتا میں بھی، من المحضرین، حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے۔ محضر وہی حاضر کے معنی میں حاضر کیے ہوئے، اور حاضر کیے ہوئے کا مطلب گرفتار کر کے جن کو لے جایا جائے گا، جن کو جہنم کے کھڈے میں ڈالیں گے فرشتے گرفتار کر کے۔ کیسے گرفتار کریں گے؟ وہ سورہ الحاقہ میں ہے، خذوہ فاعتلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو ان کو، فی سلسلۃ 70 ذراعا، اس زنجیر میں ان کو جکڑو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، اور جکڑو نہیں، فسلکوہ، اس میں پرو، ناک سے ڈالو، کان سے نکالو، منہ سے ڈالو، آنکھ سے نکالو، سارے سوراخوں سے، اور اس میں ان کو جکڑو۔ ان کو کہا گیا گرفتار کیے ہوئے میں بھی ہو جاتا من المحضرین، حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے، گرفتار کیے ہوئے لوگوں میں سے۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین۔ پھر واپس جنتی آپس میں تبصرہ کرنے لگے، کہنے لگے یار مزہ تو بڑا آیا، مگر دنیا میں جو کچھ بھی نعمت ملتی تھی ڈر یہی رہتا تھا، کر لے جو کچھ کرنا ہے آخر موت ہے۔ بڑے بڑے محل بناؤ، بڑے بڑے بیڈ بچھاؤ، بہت اچھی اچھی چیزیں لاؤ، ساتھ بر اعظم کا بادشاہ بن جاؤ، مگر پھر کیا ہے؟ کہا پھر مرنا ہے۔ فقیر بنو تو تب بھی مرنا، بادشاہ بنو تب بھی مرنا، موت کے سوا چارہ نہیں۔ یہاں تو بڑا مزہ آیا، لیکن اب موت تو نہیں آنے والی۔ پھر ایک دوسرے کو تسلی دلا رہے ہیں، اللہ کا وعدہ یاد دلا رہے ہیں کہ نہیں، یہاں موت آنے والی نہیں ہے، اب تو موت کو بھی موت آ چکی ہے۔ افما نحن بمیتین، افما، تو کیا یہ بات پکی ہے، ما نحن بمیتین، اب ہم مرنے والے نہیں ہیں، اب ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے، الا موتتنا الاولی، مگر وہ ہماری پہلی موت جو دنیا میں آئی تھی، بس وہ موت تھی، اس کے بعد یہاں موت آنے والی نہیں ہے۔ جنت میں جہنمی اللہ سے کہیں گے ربنا احییتنا، اے پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندہ کیا اور 2 مرتبہ موت عطا کی۔ 2 مرتبہ کون سی موت تھی؟ ایک مرتبہ جب انسان نہیں تھا تو گویا مرا ہوا تھا، پھر دنیا میں پیدا ہوا، زندہ ہوا، تو پھر گویا مر گیا دوبارہ، اور یہ جو موت ہے یہ آخری موت ہے، اس کے بعد کوئی دوسری موت نہیں ہے۔ افما نحن بمیتین، تو کیا ہم نہیں ہیں بمیتین، مرنے والے؟ پکی بات ہے اب ہم مریں گے کبھی نہیں، الا موتتنا الاولی، مگر ہماری وہ پہلی موت، وما نحن بمعذبین، اور ہم نہیں ہیں عذاب دیے جانے والے، اب یہاں کوئی تکلیف نہیں۔ پروردگار فرمائے گا تصحون، تم صحت مند رہو گے، فلا تسقون، تو کبھی تم کو بیماری نہیں آئے گی، تنعمون، تم مزے مارو گے، کبھی تم کو کوئی تنگی اور تکلیف نہیں ہوگی، بس عیش کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، جہاں پریشانی کا تصور نہیں ہے، لا یمسہ نصب، وہاں تو تھکاوٹ بھی نہیں کسی کو آئے گی۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، اللہ نے فرمایا بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جنت مل جائے آدمی کو اور جہنم سے چھٹکارا مل جائے، کیا اس کے بعد کچھ اور بھی چاہیے؟ ان ھذا، بے شک یہ، لہو الفوز العظیم، لا، ضرور بھی ضرور، قسم بخدا، هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی بادشاہ بن گیا کامیاب نہیں اس لیے کہ آگے مر جائے گا، کوئی وزیر بنا کامیاب نہیں اس لیے کہ اس کے بعد مر جائے گا، یہ کامیابی ہے جس کے بعد موت نہیں۔ جب یہ کامیابی ہے، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اللہ فرماتا ہے لمثل ھذا، اس جیسی کامیابی کے لیے فلیعمل، عمل کرنا چاہیے، العاملون، عمل کرنے والوں کو، سنتوں پر چلنا چاہیے، فرضوں پر چلنا چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، لمثل ھذا، اس جیسی کامیابی کے لیے فلیعمل، چاہیے کہ عمل کریں، العاملون، عمل کرنے والے، اور مقابلہ کرو، ایک طرف یہ جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے، کون سا مقام بہتر ہے؟ اذالک خیر نزلا، اذالک، او لوگو غور کرو، کیا ذالک، یہ جنت اور یہ جنت کی نعمتیں، خیر، بہتر ہے، نزلا، مہمان نوازی کے اعتبار سے، جو یہاں سے جائے گا گویا وہ مہمان بنے گا، جہنم میں جہنم کا مہمان بنا، وہاں کیا ملے گا وہ سب کو معلوم، اور یہ جنت میں اللہ کا مہمان بنا، خیر نزلا،
کیا یہ جنت بہتر ہے نزولاً مہمان نوازی کے اعتبار سے، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ یہ نعمت جنت کی ایک طرف اور دوسری طرف زقوم کا درخت کھانے کو ملے گا، کون سی نعمت بہتر ہے؟ فیصلہ کرو، جو اچھی لگتی ہے اس کی طرف دوڑ پڑو۔ یہ زقوم کیا درخت ہے؟ ظاہر ہے جو آگ کے اندر پیدا ہوگا، جہنم میں پیدا ہوگا، کیسا درخت ہوگا اس کو دنیا میں تصور کیا نہیں جا سکتا۔ البتہ مفسرین کی اکثریت کہتی ہے کہ دنیا میں یہ جو ہمارے یہاں تھور کا درخت ہوتا ہے نا، تھور کا درخت سمجھتے ہوں گے، سرد علاقوں کے کم سمجھتے ہیں، گرم والے سب سمجھتے ہیں، کھیتوں کے آس پاس باڑ کے لیے بکری کی کان کی طرح اس کے اتنے لمبے پتے، اور اس کو یوں توڑو اس میں سے دودھ نکلتا ہے تو پیو تو بڑا مزہ دیتا ہے، مزہ دیتا ہے۔ ارے بابا وہ جس جگہ زمین جسم پر لگ جائے گا وہیں پر جسم پک جاتا ہے، پھوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، بال توڑ کی طرح ہو جاتا ہے، وہ کھایا کہاں جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب دیکھا نہیں ہے، سب کہہ رہے ہاں کھایا جاتا ہے، کھایا نہیں جا سکتا ہے دنیا میں۔ جی جی، یہ دنیا کا تھور ہے، آخرت کا تھور کیسا ہوگا اس کو خود سوچ لو۔ آئے ہائے، یہ آخرت کے تھور کی بات ہو رہی ہے۔ اذالک خیر، لوگوں کرو فیصلہ، کیا یہ بہتر ہے نزلاً مہمان نوازی کے اعتبار سے، ام شجرۃ الزقوم، یا وہ تھور کا درخت بہتر ہے؟ انا جعلناہا فتنۃ للظالمین، ظالمین، ہم نے اس کو بنایا ہے فتنتاً، آزمائش کا ذریعہ، للظالمین، ظالموں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ ایک تو آزمائش یہی ہے کہ ظالموں کو وہی کھانے کے لیے ملے گا۔ ابھی آ رہا ہے کہ ظالم جہنم میں پڑیں گے تو پھر ہائے بھوک، ہائے بھوک، ایسی بھوک لگے گی کہ پتھر کو بھی کھا جائیں۔ کہا جائے گا یہ تھور کا درخت تم کو کھانے کو ملے گا، اور وہ تھور کا درخت کیا کھائیں گے؟ اس کو کھاتے ہی کغلی الحمیم، ایسا ابلے گا پیٹ کے اندر جس طرح ہانڈی میں گرم پانی ابلتا ہے۔ پھر وہ کہیں گے ہائے پانی، ہائے پانی، تو پھر ان کو وہ پانی پینے کے لیے ملے گا جو پانی خود ہی ابل رہا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس سے اندر کا پورا نظام گل کے باہر آ جائے گا، تو آپ کہیں وہ تو مر جائے گا، ایک لمحے میں پھر ویسے ہی ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، پرسوں رات ہم نے سنا نا، قیامت کے دن جہنم میں کھال کوئی کہے جی پک جائے گی ایک مرتبہ جب، تو آگ کو ایک مرتبہ جب جل گئی تو اس کو سہنے کا مزاج بن جائے گا، پھر اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ فرمایا نہیں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ، جب جب بھی ان کی کھال پک جائے گی ہم فوراً دوسری کھال بدلیں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک لمحے میں بعض دفعہ 70,000 مرتبہ کھال بدلی جائے گی۔ کس لیے؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ تازہ تازہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ یہ سب کچھ ہوگا، یاتیہ الموت من کل مکان، موت ہر طرف سے آئے گی، وما ہوا بمیت، لیکن انسان کو موت آئے گی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے قرآن کا۔ اذالک خیر، لوگوں کرو فیصلہ، کیا یہ بہتر ہے نزولاً مہمان نوازی کے اعتبار سے، ام شجرۃ الزقوم، یا تھور کا درخت بہتر ہے؟ مگر تھور کا کون سا؟ جو جہنم میں ہے۔ انا جعلناہا، ہم نے اس کو بنایا ہے فتنتاً، آزمائش کا ذریعہ، للظالمین، ظالموں کے لیے۔ اور ظالموں کے لیے آزمائش کا کیا ذریعہ ہے؟ میں نے کہا ایک تو جہنم میں کھانے کو ملے گا، لیکن ایک دنیا میں بھی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ جتنے دنیا کے ظالم تھے وہ مذاق اڑاتے تھے اور آج بھی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں عجیب بات ہے جی، کہتے ہیں ایک تو وہ آگ اتنی سخت ہوگی کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس میں درخت پیدا ہوں گے۔ آگ میں کئی درخت ہوتے ہیں؟ ارے کیا بیوقوف انسان ہے جو پروردگار پانی میں درخت پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے آگ میں درخت پیدا کرنا مشکل ہے؟ یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، بجائے اس سے ڈرنے کے مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی کیا عجیب بات کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں درخت اگیں گے، جہنم میں کہیں درخت ہوں گے؟ فرمایا اگیں گے۔ انہا شجرۃ، بے شک یہ ایک درخت ہے، تخرج، نکلے گا، فی اصل الجحیم، جہنم کی جڑ میں سے نکلے گا، آگ کے ڈھیر میں سے نکلے گا۔ جو پروردگار پانی میں درخت اگا سکتا ہے وہ آگ میں بھی درخت اگا سکتا ہے۔ طلعھا، اس کے گچھے ہوں گے، کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہیں۔ مطلب کبھی کبھی کچھ چیزیں کھانے کو اچھی نہیں لگتی ہیں مگر دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے ایسی چیزیں کہ نہیں ہیں۔ بہت ساری چیزیں، ہمارا مہاراجی سے نام بھی اس کا بڑا زبردست رکھا، مہاراج جی، مہاراج جی، کیوں اتنا بڑا؟
ہے بڑا لال لیکن کاٹ اتنا کھٹا، ہو وہ پکتا ہے بہت لیٹ جا کر کے تو تب تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے۔ اب مہاراج جی دیکھنے میں بڑا اچھا مگر ہے بڑا کھٹا۔ اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ دیکھنے میں بھی بہت بری مگر کھانے میں بھی بری، دونوں میں۔ یہ بہت کم چیزیں ہیں دنیا کے اندر دیکھنے سے ایک دم الٹی آ جائے، مگر ایسی چیزیں ہیں کہ دیکھنے سے الٹی آئے کھانے میں مزہ آئے، دیکھنے سے بھی الٹی آئے اور کھانے میں بھی اتنا برا لگے۔ اگر ایسی کوئی چیز دیکھنی ہو تو کہا وہ جہنم کا تھور ہے۔ وہ دیکھنے میں بھی کیسا ہے؟ کہا جیسا کہ شیطانوں کے سر، اور کھانے میں کیسا ہے؟ وہ تو بیان ہو گیا کہ اس طرح ابلے گا اندر جس طرح کہ ہانڈی ابلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر بعض دفعہ اعتراض کرتا ہے شیطان، دل میں ایک وہم پیدا کرتا ہے، یار شیطانوں کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو کیسے کہا قرآن پاک نے کہ شیطان کے سر کی طرح اس کے گچھے ہوں گے؟ آدمی بات کو سمجھانے کے لیے اس چیز کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے نا جس کو دیکھا ہو۔ نہیں سمجھے؟ وہ اندھے کو کسی نے بتایا کہ بھئی آپ کی دعوت ہے، کہا کیا پکایا؟ کہا کھیر پکائی۔ اندھے نے پوچھا پہلے بتاؤ کھیر ہے کیسی؟ اس طرح نہیں میں آؤں گا، پہلے بتاؤ کھیر کیسی؟ اس نے کہا بالکل وائٹ، سفید۔ اس نے کہا سفید کیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا حضرت سفید نہیں آپ کو معلوم؟ کہا مجھے تو نہیں معلوم، اندھا ہوں۔ اس نے کہا جیسے بگلے کے پر ہوتے ہیں، بگلا دیکھا آپ نے؟ وہ سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے ایک شریف بیٹھا ہوتا ہے نا، لیکن جب مچھلی نظر آئے تو پھر دیکھو کیسا شریف ہے، بالکل سفید ہوتا ہے وہ پرندہ بگلا۔ تو جیسے کہ بگلے کے پر، اس نے کہا بگلے کے پر مجھے دکھاؤ کیسے ہیں؟ تو اس نے اپنی کوہنی دکھائی کہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو اندھے نے کہا کہ بیٹے یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، میرے سے کھائی نہیں جائے گی۔ وہاں سے اردو کا محاورہ بن گیا یہ تو ٹیڑھی کھیر ہے، کہتا ہے یہ اترے گی نہیں حلق سے۔ تو آدمی تشبیہ اس چیز سے دیکھتا ہے جس کو جانا ہوا ہو۔ تو شیطان کے سر تو کسی نے دیکھے ہی نہیں ہیں، پھر کیسے تشبیہ دی؟ نہیں سمجھے؟ شیطان کا سر دیکھا کسی نے؟ کہیں جناب فلانا آدمی کیسا ہے؟ کہا بالکل جیسے شیطان کی ناک۔ اب یار میں نے تو شیطان کی ناک ہی نہیں دیکھی۔ تو جواب کیا ہے؟ بے وقوفی ہے یہ اعتراض کرنا ہی۔ بسا اوقات آدمی کے ذہن میں کچھ شکلیں بنی ہوتی ہیں، ان شکلوں کے ساتھ آدمی تشبیہ دیتا ہے اگرچہ اس نے وہ دیکھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں۔ کوئی گندا سا آدمی دیکھیں تو ہم کہتے ہیں بھوت پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، تو کوئی پوچھے بھوت دیکھا تو نے؟ دیکھا تو نہیں۔ اور گندی سی بچی ہو تو کہتے ہیں پتہ نہیں چڑیل کہاں سے آئی، تو چڑیل بھی تو دیکھی نہیں ہے۔ ایسی ہزاروں چیزیں ہیں۔ وہ گاڑیوں کے پیچھے آج ایک شکل سی بنا کر لٹکاتے ہیں، تو کیا دیکھی ہے انہوں نے؟ دیکھی نہیں ہے انہوں نے۔ اسی طرح شیطان کے سر کو تو نہیں دیکھا لیکن آدمی کو تصور ہے کہ اس کا سر بہت ہی گندا ہوگا۔ ابلیس کا سر کتنا گندا ہوگا، کہا اس سے بھی بری شکل ہوگی، نہ دیکھنے میں اچھے لگیں گے نہ کھانے میں۔ اللہ اکبر۔ کہا فیصلہ کرو پھر ان کو کھائے گا کون؟ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، تو بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھائیں گے؟ بھوک ایسی لگے گی کہ جو بلا ملے گی اس کو اندر کریں گے، چنانچہ اس تھور کے درخت کو کھانے لگیں گے۔ لیکن اگر آدمی ذرا سا زبان پر رکھے گا تو تھوک دے گا، فرمایا نہیں تھوکے گا۔ فَمَالِئُونَ، تو بھریں گے وہ منہا اس سے البطون پیٹوں کو، حالانکہ پیٹ کو بھرا نہیں جاتا ہے، کھال کو بھرتے ہیں، کھال میں دانے بھرتے ہیں، پڑتے رہتے ہیں ڈنڈے سے بوری میں، اور بھرو بھائی اور بھرو، ابھی گنجائش نکلے شاید ادھر ادھر۔ لیکن بھوک اس طرح کی ہوگی کہ اس کے اندر وہ بھریں گے پیٹوں کے اندر تھور کو، اور جب بھر دیں گے تو پھر وہ ابلے گا اندر سے، آئے ہائے۔ اور جب آگ لگے گی تو پھر کیا کریں گے؟ ثم ان لہم، پھر بے شک ان کے لیے علیہا اس کے اوپر لشوبا من حمیم، ابلتے ہوئے پانی کی ملاوٹ ہوگی، ابلتے ہوئے پانی کو پینا پڑے گا۔ چلو بھیا ابلتے ہوئے پانی کو پی کر آؤ۔ ثم ان مرجعہم الی الجحیم، پھر ان کے لوٹ کر جانے کی جگہ ہوگی جہنم۔ لوٹ کر تو نکلے کہاں تھے؟ اسی سے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ تھور کا درخت کھانے کے لیے اور ابلتے ہوئے پانی کو پینے کے لیے ان کو جہنم کے کنارے پر لایا جائے گا، اور جب کھا کر کے اور پی کر کے فارغ ہوئے کہا چلو دوبارہ بیچ میں واپس، آئے ہائے۔ ثم ان مرجعہم، پھر ان کو لوٹ کر جانے کی جگہ لإلی الجحیم، ضرور بے ضرور جہنم ہوگی۔ ایک بڑی اہم بات توجہ کے ساتھ سنیں، جب اس طرح قیامت کی اور جہنم کی پروردگار سزا بیان کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ انسان کی روح کانپنے لگ جاتی ہے کہ اے خدا تو غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔
تو اتنا مہربان خدا، ودود خدا، بہت محبت کرنے والا، تو اتنی سخت سزا کیوں دے رہا ہے ان کو؟ تو فوراً قرآن پاک جواب دیتا ہے ان کے کرتوت بھی تو دیکھو کیسے گندے کرتوت تھے۔ اور یہی انداز اس صورت میں ہے، یہی انداز سورہ واقعہ میں ہے، یہی انداز اور بہت صورتوں میں ہے کہ جب سخت سزا کو بیان کیا جاتا ہے فوراً بیان کیا جاتا ہے ان کا جرم کیا تھا، ان کا جرم کیا تھا۔ انہم الفوا آباءہم الضالین، انہم بے شک یہ وہ لوگ ہیں، الفو جنہوں نے پایا تھا، آباءہم اپنے باپ دادا کو، ضالین جو راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، جانتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بے وقوف تھے، ان پڑھ تھے، کچھ نہیں ان کو عقل تھی، کچھ سمجھ نہیں تھی۔ فہم علی آثارہم یہرعون، فہم تو وہ علی آثارہم ان باپ دادا کے نشان قدم پر، یہرعون دوڑا دیے جاتے تھے، گویا خود نہیں دوڑتے تھے، شیطان ان کو ہانکتا تھا، چلو 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 باپ دادا کا طریقہ اس کو نہیں چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے دانتوں سے پکڑ کے رکھو۔ اور باپ دادا تھے کون؟ ضالین، گمراہ تھے۔ اس سے معلوم ہوا نیکوکار باپ دادا کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یہ جو نیکوکار باپ دادا ہیں وہ تو ان کے پیچھے تو چلنا ہے۔ یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں ہے، لمبا سفر ہوا، مصر میں کنویں میں ڈالے گئے، کنویں سے لوگوں نے نکالا، مصر میں بیچا، وہ عورت نے الزام لگایا، کسی موڑ پر اپنا تعارف نہیں کرایا کہ لوگوں تم مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہو، میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوتا، پڑپوتا، حضرت اسحاق کا پوتا، حضرت یعقوب کا بیٹا ہوں۔ لیکن جب دین کا مسئلہ آیا تو فوراً کہا کہ میں کوئی نیا دین پیش نہیں کر رہا ہوں، وَاتَّبَعْتُ آبَاءِی مِلَّةَ ابراہیم، میں اپنے باپ دادا کے دین کے پیچھے چل رہا ہوں۔ تو پڑھے لکھے ہوتے، سمجھ والے ہوتے، ہدایت والے ہوتے، ان باپ دادا کے راستے پر تو چلنا ہے۔ اس کے لیے تو قرآن پاک دن میں 5 مرتبہ ہم سے کہلواتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ مگر وہ طبقہ جو گمراہ تھا اور پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس تھی ہدایت کہ نہیں تھی، اس سے پہلے کون سا مدرسہ تھا، کون سا عالم تھا، کس نے پڑھایا، کہا کسی نے نہیں پڑھایا شڑایا، کچھ نہیں جانتے تھے، مگر چلیں گے باپ دادا کے طریقے پر۔ انہم الفو، بے شک یہ وہ لوگ تھے، پایا انہوں نے، آباءہم اپنے باپ دادا کو، ضالین گمراہ پایا۔ ہمارے کوئی بزرگ کے نام لینا مناسب، میرے استاد ہی ہیں، ان کا اپنے والد صاحب سے جھگڑا ہوا کسی رسم و رواج کے اوپر، انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا کا رواج ہے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا باپ دادا ہدایت والے تھے، اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ انہوں نے کہا اچھا تو میرا باپ دادا نے گمراہ کیا؟ تو وہ فوراً گئے تو جا کے محافظ خانے سے نا وہ پرانا ریکارڈ لے آئے، تو پرانے ریکارڈ میں کوئی 4 5ویں پشت کے بعد کھڑک سنگھ تو تمن سنگھ تو فلانا سنگھ، تو اس نے کہا آپ بتا کس باپ دادا کے دین پر چلوں؟ بھئی پیچھے دیکھو تو صحیح ہمارے باپ دادا کیا تھے۔ اور ہمارے ملک میں بھی یہی ہوا، باہری طبقہ ہم جدھر سے آئے سب ہے باہر سے آئے ہیں، ظاہر ہے کسی کی 2 پشتیں، کسی کی 4، کسی کی 10، کسی کی 15، کسی کی میں کہتا ہوں 16 17، اس سے اوپر تو پہنچے گی نہیں، سب پیچھے کے پیچھے غیر ایمان والے تھے، تو بڑی ساری چیزیں ان سے ادھار لیتے آئے ساتھ، اور کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ ہم ادھر سے آ رہے ہیں کہیں ادھر کی کوئی چیز ادھر تو نہیں آ گئی، ہم نے ادھر نہیں دیکھا۔ اس آیت پر ہم کو بھی غور کرنا چاہیے۔ فہم علی آثارہم، تو یہ ان کے نشان قدم پر، یہرعون دوڑائے جاتے تھے، شیطان ان کو بھگا رہا تھا، چلو باپ دادا کے دین پر، کسی کی بات نہیں ماننا۔ باپ دادا کیسے تھے؟ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ، اور یقیناً ضَلَّ گمراہ ہو گئے تھے، بھٹک گئے تھے، قبلہم ان سے پہلے، اکثر الاولین بہت سارے پہلے لوگ، مگر معلوم ہوا جو پہلے بھٹکے ہوئے تھے ان کے راستے پر نہیں چلنا، اور جو ہدایت کے راستے پر تھے ان کے راستے پر چلنا ہے، ان کے راستے پر چلنے کا نام ہی دین ہے، ان کے راستے کو کیسے چھوڑیں؟ تو نماز میں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم وَلَقَدْ ضَلَّ، مگر دیکھو تو صحیح جو پہلے لوگ تھے، لوگ صرف کہتے ہیں جی وہ اتنا پرانا ہے، تو کل کا بچہ مجھے سمجھائے گا، میں 70 سال کا بڈھا ہوں، مگر بڈھے کچھ پڑھا بھی ہے، تجھے کچھ علم بھی ہے کا علم کچھ نہیں، پتہ شتا کچھ نہیں، بقول مولانا منیر صاحب کے جان تو کچھ نہیں ور من تو بھی کسی کی نہیں، میں جانتا بھی کسی کی نہیں مگر مانوں گا بھی کسی کی نہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ، اور یقیناً بھٹک گئے، قبلہم ان سے پہلے، اکثر الاولین بہت سارے پہلے لوگ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ،
اور یقیناً ہم نے بھیجے تھے ان کے اندر بھی منذرین آگاہ کرنے والے. خالی تم کو نہیں سمجھا رہے ہیں، ان میں بھی ہم نے آگاہ کرنے والے پیغمبر بھیجے تھے. پھر کیا ہوا؟ ایک لمبے زمانے تک پیغمبر سمجھاتے رہے، لوگ کیا کہتے رہے؟ وہی کہتے رہے جو مکہ والے کہہ رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر ان سب نافرمانوں کا بیڑا غرق ہوا. فانظر، تو دیکھ لے اے قرآن پڑھنے والے، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا، منذرین جن کو آگاہ کیا گیا تھا. یہ عربی کا انداز ہے، منذرین آگاہ کرنے والے، اور ذال کے اوپر زبر لگا دو، منذرین ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا، جن کو آگاہ کیا گیا تھا. نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آ جاؤ، جتنے نافرمان تھے کیا ہوا؟ ایک لمبے زمانے تک اللہ نے ان کو ڈھیل دی، اور اس کے بعد وہ صفحے ہستی سے مٹا دیے گئے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے. کون سے بندے؟ جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے چن کر کشتی میں بٹھا دیا، جن کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر بحر کلزم سے پار کروا دیا. مخلصین، چنے ہوئے لوگ، یہ لوگ بچتے تھے، نافرمان سب کے سب برباد ہو جاتے تھے. چنانچہ یہاں سے منذرین آگاہ کرنے والے اور منذرین جن کو آگاہ کیا گیا تھا ان کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا جا رہا ہے. کون کون تھے وہ؟ اجمالی طور پر تذکرہ سنو، تفصیل کے ساتھ دوسری جگہوں پر آتا ہے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس نبی کا تذکرہ قرآن پاک کرتا ہے بار بار، وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. نوح علیہ السلام کس دور میں پیدا ہوئے؟ ظاہر ہے اتنے پرانے نبی ہم کو کیا معلوم. اتنا معلوم ہوتا ہے تاریخ سے کہ عراق میں تشریف لائے ہیں، اور اتنا بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت میں انسانیت ابھی بہت زیادہ پھیلی نہیں تھی دنیا کے اندر. ایسا لگتا ہے کہ تقریباً سینٹرل ایشیا کے اندر بس دنیا تھی، اس کے باہر نہیں تھی. اس پورے علاقے کو سمجھانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور اس دور کی گمراہی کیا تھی وہ سورہ نوح کے اندر ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی کہ آدم علیہ السلام کے بعد ایک لمبے زمانے تک انسان اللہ کی توحید کو مانتا تھا، توحید پر قائم تھا. پھر 5 بڑے بزرگوں کا انتقال ہوا تو شیطان نے لوگوں کے کان میں ڈالا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ چلے گئے، ان کی یاد نہیں آتی ہے. لوگوں نے کہا یاد آتی ہے، تو کہا ایسا کرو کہ ان کی قبروں کے پاس مسجد بناؤ اور مسجد میں اللہ کی عبادت کرو جس طرح کہ وہ عبادت کرتے تھے. ایک زمانہ اس طرح گزرا، دوسرا دور آیا. اس دور کے لوگوں کے پاس شیطان نے آ کر کے کہا کہ یہ مسجد ان قبروں کے پاس کیوں بنائی گئی ہے؟ کہا اس لیے کہ نیک لوگوں کی طرح ہم عبادت کریں. کہا وہ تب یاد آئیں گے نا کہ ان کی تصویر سامنے رکھو یہاں. جب تصویر سامنے رکھی تو لوگ ان کو دیکھتے تھے، آئے کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہم کو بھی اسی طرح کرنی چاہیے. پھر یہ دور بھی گزرا. پھر شیطان نے کہا یہ تصویریں کیوں رکھی ہیں؟ کہا تصویریں اس لیے کہ ان کو دیکھ کر بزرگ یاد آئیں. تو اس نے کہا فوٹو سے کیا ہوتا ہے، ان کے ڈھانچے بناؤ، مورتیاں بناؤ. پھر ان کی مورتیاں بنائی گئیں. پھر وہ دور بھی گزرا. اس کے بعد شیطان نے کہا یہ کس لیے رکھے ہیں؟ کہا ان کو دیکھ کر اللہ کی عبادت اس طرح کریں جس طرح یہ کرتے تھے. کہا اور نالائکو، ناپاکو، تمہاری ہمت کہ تم اللہ کو یاد کر سکو، تمہاری ہمت اتنی، اللہ تو عظیم الشان ہستی، تم زیادہ سے زیادہ ان کی پوجا کرو، یہ اللہ کے پاس تمہاری بات پہنچا دیں گے. یہاں سے غیر اللہ کی پوجا کی ابتدا ہوئی. نوح علیہ السلام تشریف لائے، ان کو سمجھایا، مگر قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ 950 سال سمجھانے کے بعد بھی جو بڑے کھڑپینچ تھے انہوں نے دوسروں کو سمجھایا، لا تذرن آلہتکم، لوگوں اپنے سارے خداؤں کو نہیں چھوڑنا، لیکن اگر اس کے کہنے پر چھوڑنے بھی پڑے تو 5 کو کبھی نہیں چھوڑنا. کون کون سے؟ ولا تذرن، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. یہ 5 خدا کبھی نہیں چھوڑنا. کہا کہ یہ نیک لوگ تھے، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کے ڈھانچے بنا کر ان کی پوجا شروع کی. تفسیر میں موجود ہے عرب میں ایک بت لات جس کو لوگ پوجتے تھے، کہا گیا ہے یہ لات کیا ہے؟ کہا یہ ایک نیک انسان تھا، انہو یلت السویق، اس نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ لوگ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اس نے حاجیوں کو شربت پلانا شروع کیا، ستوں کو پانی میں گھول کر کے شربت پلاتا تھا.
جب وہ مر گیا تو لوگوں نے کچھ دیر تک اس کی قبر کو سجدے کیے، پھر اس کے بعد اس کی مورتی بنا کر اس کو سجدہ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کے بڑے خداؤں میں سے ایک خدا لات ہو گیا۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے، مگر قرآن پاک کا کمال ہے، کبھی تفصیل کرتا ہے تو کھول کر بیان کرتا ہے، سورہ نوح میں اور سورہ ہود میں اور سورہ نوح میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے، یہاں اختصار کیا تو بس چند آیتوں میں پورا ہو گیا، اور ہم بھی انشاءاللہ آج یہ قصہ پورا کریں گے اور بات ختم۔ وَلَقَدْ نَادَانَا، اور یقیناً پکارا تھا ہم کو نوح علیہ السلام نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم کتنے اچھے جواب دینے والے تھے۔ آئے ہائے، پکارا بھی کیا تھا، زبردست دعا ہے۔ جب قوم کے وڈیروں نے یہ کہا نا کہ 5 کو تو کبھی نہیں چھوڑنا، ایسا لگتا ہے کہ ایک دم حضرت نوح علیہ السلام سجدے میں گرے اور کہا ربی انی مغلوب فانتصر، اے خدا میں تو ناکام ہو چکا، میں ہار چکا، میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے بدلہ لے لے، ان سے انتقام لے لے۔ بس پھر کیا ہوا، اللہ کا غضب جوش میں آیا اور کیسا بدلہ لیا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کتنے اچھے ہیں جواب دینے والے، ہم کو کوئی پکار کر تو دیکھے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو بھی بچایا، نوح علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو بھی بچایا، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ایک بہت بڑی مصیبت سے، بہت بڑے غم سے، ایک بہت بڑی پریشانی سے، اور وہ پریشانی کیا تھی، سارے کی ساری قوم، ساری انسانیت اس دن ڈوب گئی، بچے تو صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچ گئے اور ان کے گھر والے۔ مگر کمال ہے، یہاں قرآن پاک نے کہا ان کے گھر والوں کو بچایا، تو گھر والوں میں سب سے پہلا نمبر تو بیوی کا ہے اور دوسرا نمبر تو بیٹے کا ہے، مگر بیوی بھی نہیں بچی اور بیٹا بھی نہیں بچا۔ تو جواب کیا ہے، قرآن پاک نے خود کہا انہو لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام یہ تیرے گھر کے لوگ نہیں ہیں، کیوں، انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ ان کے کام اچھے نہیں ہیں۔ آپ کے کام جب با علم باپ کا بیٹے کو ازبر نہ ہو، مالک کے میراث پدر کیوں کر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کا وارث، یہ نہیں ہو سکتا آپ کا وارث۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور بنایا ہم نے ذریتہ، ان کی اولاد کو، ہم الباقین، وہی تھے باقی رہنے والے۔ وہی باقی رہنے والے کیسے تھے، قرآن نے خود کا من آمن، ان کو بھی سوار کرو جو گھر کے ہیں اور جو ایمان لائے، تو ایمان والوں کی اولاد بھی تو آگے چلی ہوگی۔ تو اس آیت کی بنیاد پر ہم الباقین لوگ کہتے ہیں کہ جو 80 لوگ ان کے ساتھ سوار تھے، ان کی اولاد کو چھوڑ کر ان کے 3 بیٹے سوار تھے، ان کی بیویاں سوار تھیں، اور دوسرے جو ان کے اولاد میں لوگ تھے، پوتے وغیرہ وہ تھے، ان کو چھوڑ کر آگے دوسرے کسی کی اولاد نہیں چلی، انہی کی اولاد چلی۔ مشہور تفسیر یہی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آگے جو اولاد چلی تو وہ انہی کی شکلوں کے اوپر چلی۔ چنانچہ دنیا کو موٹے طور پر دیکھو تو 4 قسموں میں نظر آئیں گے، ایک یہ گوروں کی شکل والے، اور دوسرے یہ ہماری گندمی شکل والے، اور تیسرے بالکل کالے، اور چوتھے یہ جابا والے، یہ چوڑی ناک والے۔ یہ 4 قسمیں ہی دنیا میں انسانوں کی ملتی ہیں، کہا گیا کہ آگے یہی انہی کی اولاد چلی، واللہ عالم۔ لیکن قرآن کے ظاہر سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ وجہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ مطلب ہے کہ ان کی اولاد تو یقیناً باقی رہی اور ان کی اولاد کی آگے اولاد چلی، دوسرے نہیں چلے، اس کا یہاں تذکرہ نہیں۔ لیکن مشہور تفسیر یہی ہے کہ نہیں، دوسرے نہیں چلے، بس ان کی اولاد ہی آگے چلی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ، اور بنایا ہم نے ان کی اولاد کو، ہم الباقین، وہی رہ گئے باقی رہنے والے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دیا ہم نے نوح علیہ السلام پر، فی الآخرین، بعد والوں میں۔ بعد والوں میں کیا چھوڑا، ان کا نیک نام چھوڑ دیا دنیا میں، اور دنیا میں کسی کا اچھا نام، اچھا تذکرہ چلتا رہے، یہ اللہ کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، جو لوگ دنیا میں اپنا نام باقی رکھنا چاہتے ہیں ان کو لوگ لعنت کہتے ہیں، ان کے نام کے پیچھے لعنت لگی ہوتی ہے اور یہ اللہ نے لگائی ہوتی ہے۔ لیکن جو اپنے آپ کو گمنام کر دیتے ہیں، ظاہری طور پر انہوں نے دنیا میں کوئی نام کمانے کی نعوذ باللہ کوشش نہیں کی، اللہ ان کا نام زندہ رکھتا ہے، لوگ ان کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح علیہ السلام پر، فی العالمین، دنیا جہان میں،
جتنا قیامت تک دنیا آئے گی، عالم قائم رہے گا، جو جو انسان پیدا ہوتے رہیں گے وہ نوح علیہ السلام کو علیہ السلام کہیں گے، ان پر سلامتی ہو، ان پر سلامتی ہو، ان کا نام بہت زیادہ احترام کے ساتھ لیں گے، ان کا نام بہت زیادہ تقدس کے ساتھ لیں گے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح علیہ السلام پر دنیا جہان میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح نجزی بدلہ دیتے ہیں المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک نوح علیہ السلام تھے ہمارے ایمان والے بندوں میں، تو ان کی اولاد باقی رہی، ایمان والے باقی رہے، نوح علیہ السلام کا نام باقی رہا۔ تو وہ جو نافرمان تھے ان کا کیا ہوا؟ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے طے ہوا کہ یہ باقی رہیں گے، ان کو کشتی پر سوار کر لیا گیا، اور ان کے علاوہ جتنے تھے سب کے لیے فیصلہ ہوا، اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا الآخرین، بعد والوں کو، سب کے سب کو۔ کیا ساری دنیا میں یہ سیلاب آیا؟ چونکہ یہاں تفصیل نہیں ہے، اور میں نے دیکھا فائدہ یہی ہے کہ جس قصے کا جہاں اجمال ہو وہاں اجمالی رکھو، اگر تفصیل کرتے ہیں تو لوگ قرآن سے ہٹنے لگتے ہیں۔ تو تھوڑا سا عرض کرتا ہوں کہ یہاں کہا گیا کہ سب غرق ہو گئے، تو کیا ساری دنیا میں یہ سیلاب آیا؟ ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، مفسرین کا ہی اس علاقے میں آیا جہاں تک نوح علیہ السلام کی دعوت پہنچی تھی، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن اس وقت میں انسان بس اتنے حصے میں ہی پھیلے تھے ابھی، اور اس کی دلیل دنیا میں جہاں جہاں انسان گئے ہیں، چائنا میں ہیں، جاپان میں ہیں، جزیروں میں ہیں، یورپ کے آخری کونوں میں ہیں، وہ فیزی میں کہاں کہاں ہیں، جہاں بھی پہنچو وہاں نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا تذکرہ ضرور ملتا ہے لوگوں کے یہاں۔ تو یہ تذکرہ کیوں ملتا ہے؟ اس کا مطلب کہ دنیا یہیں تک تھی، اور یہیں سے لوگ پھر دائیں بائیں پھیلے، تو جہاں جہاں گئے وہ اس قصے کو اپنے ساتھ لیتے گئے، اور کوئی اس کا خاص جواب نہیں مل سکے گا۔ اس کا مطلب کہ بس یہی دنیا تھی اور اس ساری دنیا پر سیلاب آیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح علیہ السلام کے مشن کو آگے چلانے کے لیے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ اس صورت میں ان کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، اور خاص طور سے ان کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، اور اللہ کے حکم پر جو صرف خواب میں بتایا گیا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل بھی زندہ رہے تو درس ہوگا۔ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ جو ساتھی، میں نے کہا نا پھیل کر بیٹھو، بہت اچھی بات ہے، جیسے ساتھی وہاں بیٹھے وہاں بیٹھے وہاں بیٹھے ہیں تو اچھی بات ہے، پھیل کر بیٹھو، دور دور بیٹھو، لیکن جو دور ہوں، قریب تو ٹھیک نہیں، بے ادبی ہو جائے گی، لیکن جو دور کے لوگ ہیں وہ قرآن پاک لے کر کے بیٹھو۔ قرآن پاک دیکھنے کا الگ سے ثواب ملتا ہے، اور جس کو نہیں پڑھنا آتا ہے وہ بھی انگلی پھیرتا رہے گا، ثواب ملے گا، اور کچھ نہ کچھ وہ کان میں الفاظ پڑھیں گے تو پڑھنا بھی آ جائے گا، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور جو حضرات نیٹ پر سنتے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ایسے تو کوئی لیٹ کر سن رہا ہوگا، کوئی کیسے سن رہا ہوگا، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ اس وقت میں قرآن پاک سامنے رکھیں، اور کوئی خاص بات ہو اس کو نوٹ بھی رکھیں۔ اور بعض لوگ مجھے فوراً فون کر کے پوچھتے ہیں، میرا فون رمضان میں بند رہتا ہے، جو جو پوچھنا ہو وہ رمضان کے بعد پوچھئے گا۔ یہ انشاءاللہ کل بتائیں گے کہ روایت میں ہے کہ ان کا نام عبد الغفار تھا، اور نوح کے معنی ہے بہت رونے والے، تو چونکہ وہ اللہ کے لیے بے تحاشا اس قوم کی گمراہی پر روتے تھے، اس لیے ان کا نام پڑ گیا نوح، بہت زیادہ نوحہ کرنے والے، رونے والے۔